السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 3 کی تلاوت کریں گے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کھڑی حرکات کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے، را پر زبر ہے تو را کو پور پڑھیں گے، حرف مستعلیہ میں سے خا اور قاف ہیں تو ان کو بھی پور پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا، یعنی کہ میم کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے قاف آ گیا تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس قاف کو بھی پور یعنی موٹا پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ گیا تو اس لیے یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، اس کو بھی خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ حروف مدہ کے بعد وقف کی حالت میں اس نون پر جزم سکون عارضی لگ جائے گی تو اس لیے اس پر مد عارض ہوگی، تو اس کو 2 اڑھائی الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل۔ را ساکن سے پہلے زبر ہو تو را کو پڑھ پڑھتے ہیں، دعات کو بھی پڑھ پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہوگا۔ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ گیا تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر مد متصل ہوگی، یہاں پر 3 4 یا 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، یہاں پر بھی مد متصل ہوگی۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے۔ آئیے ملا کر پڑھتے ہیں۔ والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم۔ تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے واو آ گیا، جب ملا کر پڑھیں گے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، نون ساکن میں اخفا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، یہاں پر بھی مد متصل ہوگی، یہاں پر بھی مد متصل ہوگی۔ تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے فا آ گیا تو یہاں پر اخفا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ نون ساکن میں اخفا ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے واو آ گیا تو یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے، نون ساکن میں اخفا ہوگا تو یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف تا آ گیا تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی تو یہاں پر 2 اڑھائی الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ للہ اندادا وانتم تعلمون۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا
فَأْتُوا بِسُورَةٍ، نون ساکن میں اخفا ہوگا، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے، اخفا ہو رہا ہے۔ میم مشدد اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہاں پر میم مشدد ہے، یہاں پر بھی میم مشدد ہے، تو یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ با پر قلقلہ ہوگا، جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے۔ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ اب یہاں پر وقف نہیں ہے، ہم نے سانس کی وجہ سے وقف کیا یہاں پر، تو جب اس در وقف کریں گے تو گول تا کو ہا ساکنہ سے بدل دیں گے۔ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ہم نے یہاں پر وقف کیا تھا اور جب دوبارہ پڑھا تو اس کو ملا کر پڑھا، اس لیے اسے اعادہ کہتے ہیں کہ وقف کر لیا، اس کے بعد اس پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، نون ساکن کے بعد حرف ملون میں سے میم آ گیا تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا، ادغام مال غنہ ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے، یہاں پر اخفا کر کے پڑھیں گے، یہاں پر بھی اخفا کر کے پڑھیں گے، یہاں پر بھی اخفا کریں گے۔ وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی تو یہاں پر 2 اڑائی الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین۔ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں اور ساکن حرف کو حذف یعنی نہیں پڑھتے۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ حرف تا آ گیا تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ نون ساکن میں اخفا کر کے پڑھیں گے، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہاں پر بھی نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوگا۔ وقف کی حالت میں گول تا کو ہا ساکنہ سے بدل دیں گے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین۔ دال کے اوپر تشدید ہے، جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو ان میں قلقلہ خوب جماؤ کے ساتھ ہوگا۔ وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی تو یہاں پر 2 اڑائی الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اعدت للکافرین وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ تنوین میں اخفا ہوگا تو یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے، نون ساکن میں بھی اخفا ہوگا تو یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ میم مشدد میں غنہ ہوگا، تو کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر زبر آگے تو را کو بھی پر پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر بھی ادغام مال غنہ ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔
ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو لام کو پڑھ پڑھیں گے، یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 اڑائی الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد یا حرف ملون میں سے ہے تو یہاں پر بھی ادغام مال غنہ ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ میم مشدد میں غنہ ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تنوین میں اخفا ہوگا تو یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کو وقف کی حالت میں الف مدہ کی طرح ہی پڑھیں گے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، میم شدد میں غنہ ہوگا، نون شدد میں بھی غنہ ہوگا، قاف کے اوپر تشدید ہے اور قاف حروف قلقلہ میں سے ہے تو ادھر خوب جماعوں کے ساتھ قلقلہ کریں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ ماذا أراد الله بهذا مثلا، یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں پر ضرور وقف کریں گے۔ اراد اللہ بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، تنوین کے بعد حرف ملون میں سے واو آ گیا تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، لام الف پر وقف نہیں کریں گے، طا پر وقف کریں گے، یہ وقف مطلق کی علامت ہے۔ وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، یہاں پر ہم نے وقف کیا اور جب اس حرف لفظ کو دوبارہ پڑھا تو پھر ہم نے پیچھے سے ملا کر پڑھا، اسے اعادہ کہا جاتا ہے، اسے اعادہ کہتے ہیں۔ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، یہاں پر مد متصل ہوگی، وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، حروف مدہ کے بعد وقف کی حالت میں اس نون پر سکون عارضی لگ جائے گی تو اس لیے یہاں پر مد عارض ہوگی۔ اولئک هم الخاسرون کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، نون ساکن میں اخفاء کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے، تنوین میں بھی اخفاء کا ہوگا تو یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، میم ساکن کے بعد دوسرے میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوتا ہے، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد سا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ کھڑی حرکات کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی۔ الف مدہ کے بعد
حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، یہاں پر مد منفصل ہوگی اور یہاں پر مد متصل ہوگی۔ یہاں پر 2 اڑائی الف تک کھینچ کر پڑھیں گے اور یہاں پر 3، 4 یا 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ جب وقف کریں گے تو اس حمزہ کو ساکن کر دیں گے، تو اس صورت میں یہاں پر مد عارض بھی ہوگی۔ ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات۔ نون فدر میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی۔ ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔